آسٹریلوی حکومت نے حال ہی میں ہزاروں جنگلی اونٹوں اور گھوڑوں کو مار دینے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے مطابق ان کو آسمان سے ہیلی کاپٹر سے گولیاں برسا کر مار دیا جانا ہے۔ حکومت کے خیال میں ان اونٹوں اور گھوڑوں کے پانی پینے سے انسانوں کے لیے پانی کے ذخائر کو خطرہ تھا۔ اب تک ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نشانے باندھ کر ہزاروں بے زبانوں پر آسمان سے موت برسائی گئی ہے۔ اور المیہ دیکھیے کہ جو پانی اونٹوں سے بچایا جانا تھا اس سے کہیں بڑھ کر آگ بجھانے پر لگ گیا۔ ساتھ ہی آدھی بلین جنگلی حیات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی اقسام کے چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، سانپ، مویشی اور درندے مارے گئے۔ قیمتی انسانی جانیں الگ تلف ہوئیں، کئی گھر جل گئے، ملک کی فضا دھوئیں سے کثیف ہو گئی۔ سیٹلائٹ کی تصویر کے مطابق پورا ملک ایک جلتے کوئلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اخبارات اور دیگر میڈیا نے جیتی جاگتی دوزخ کا عنوان لگایا ہے۔ فضائیں اتنی کثیف ہو گئی ہیں کہ جانداروں کے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ محکمہ جنگلات تباہ ہو گیا اور لکڑی حاصل کرنے کا ذرائع نیست و نابود ہو گئے۔ پورے ملک کا موسمی توازن بگڑ گیا۔ سنا ہے کہ اس سے قبل چین میں بھی اس قسم کا مکافاتی عمل ہوا تھا، جب وہاں کے فرمانروا نے خدا بنتے ہوئے چڑیوں کی موت کا پروانہ جاری کر دیا تھا کہ یہ ہمارے کھیتوں سے اجناس چن کر کھا جاتی ہیں، جس سے ہماری عوام کی حق تلفی ہوتی ہے۔ پورے ملک میں اس معصوم جانور کو چن چن کر مارا گیا۔ اس سال فصلوں کو ایسا کیڑا لگا کہ ملک میں بدترین قحط پڑ گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ وہ چڑیاں جن کو بے دردی سے مار دیا گیا تھا، اصل میں قدرت کی طرف سے یہ ایک عطیہ تھی، کیونکہ وہ کھیتوں سے کیڑے کھا جاتی تھی جو فصلوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو رازق خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کا رزق میں حصہ رکھا ہے۔ کسی کو محروم کرو گے تو نہ صرف خود محروم ہو جاؤ گے بلکہ مجرم بھی ٹھہرائے جاؤ گے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ضمنہ لکھتا چلوں کہ ایک بادشاہ نے معاشی اصلاحات کے لیے اپنے محل کے ملازم کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے محل کے باہر بیل گاڑیاں کھڑی ہیں اور کچھ لوگ اجناس کی بوریاں اور دوسرا سامان کہیں لے جانے کے لیے ان پر لاد رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ سامان کہاں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں خدا نے بھیجا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نکال رہے ہیں ان کا رزق وہاں پہنچا دیں جہاں وہ جائیں گے۔ اس پر بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ تب اس نے ملازموں کو نکالنے کا ارادہ بدل دیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کی قوم نے بھی اونٹنی کو یہ کہہ کر قتل کر دیا تھا کہ یہ ان کا سارا پانی پی جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پوری قوم اللہ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے وہی ان کی خوراک کا ذمہ دار ہے۔ یہ سب بکواس ہے کہ یہ جانور سارا پانی پی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے تو ان کے لیے پانی اور خوراک کا بھی بندوبست فرمایا ہے، لیکن یہ خبیث انسان ان معصوموں کے حصے کا پانی خود استعمال کرتے ہیں اور بے تحاشا ضائع کرتے ہیں۔ بیچارے جانور تو صرف پانی پیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور اس عمل کی حمایت کرنے والے ظالم ترین ہیں، کیونکہ ایسا کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج کر رہے ہیں۔